اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہونا، کوئی ایسی بات کہنا، کوئی ایسا عمل کرنا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں کمی آئے۔ براہ راست بھی ہو سکتی ہے یہ بات، غیر براہ راست بھی، یعنی بالواسطہ بھی اور بلا واسطہ بھی، ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الفتح آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، رسول کا ساتھ دو، اس کا ادب کرو اور صبح و شام اللہ کے نام کی تسبیح کرو۔ تو باقاعدہ حکم آیا وَتُوَقِّرُوهُ، اس کا وقار برقرار رکھو، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو۔ اسی طرح سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہی وعید سنائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے کھسک جانے والوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جو محفل سے چلا گیا اس کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔ مزید بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارا جائے جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں بتایا گیا؟ ادب کے طریقے سکھانے کے لیے۔ لہٰذا صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بہت شدت کے ساتھ موجود تھا۔ اقبال بھی کہتے ہیں نا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ محبت سب سے پہلے احترام سکھاتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نیک نامی، اس کی عزت، اس کا وقار بہت عزیز ہوتا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہر مسلمان کو ہے، ہر ایک مسلمان، چاہے وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو دین کے معاملے میں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کو تیار بیٹھے ہیں سبھی۔ احمد رضا خان کہتے ہیں نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو یہ بات درست ہے۔ بہرحال اب احترام کا ہمارے دور میں کیا دستور ہے، کیا طریقہ رائج ہے؟ محض ریلیاں نکالنا اور جگہ جگہ لکھ کر لگا دینا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اور حرمت رسول کانفرنسز کر لینا، اور آئے دن جو ہے کوئی نہ کوئی جھگڑا فساد کھڑا کر لینا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبھی سچا کبھی جھوٹا پروپیگنڈا کر کے۔ یہ نہیں ہے۔ اصل احترام تو آپ کریں گے۔ جب آپ کہتے ہیں جی ڈنمارک والوں نے کارٹون بنائے، پتہ نہیں بنائے بھی کہ نہیں بنائے، واللہ عالم کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میرے پاس اس کی کوئی حقائق موجود نہیں ہے۔ میں صرف وہی سنی سنائی بات کر رہی ہوں جو آپ سب نے ہی سنی ہوگی۔ فلاں نے کارٹون بنائے معاذ اللہ، یا فلاں نے یہ بات لکھ رہی، یا فلاں نے وہ بات لکھ رہی، فلاں علاقے پر عیسائیوں کے حملہ کیا گیا یا ہندوؤں کے حملہ کیا گیا جنہوں نے فلاں گستاخی رسول کا ارتکاب کیا۔ یہ تو تماشا پائے دن دیکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ خود امتی کتنا احترام کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کا کتنا احترام ہوتا ہے۔ دیکھیے، براہ راست ایک تو مذاق اڑانا ہے، اس کا ارتکاب تو بہت کم مسلمان کرتے ہوں گے، لیکن انڈائریکٹ جو آپ مذاق اڑاتے ہیں وہ تو دن رات اڑا دیں۔ سب سے پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا بہترین انسان مانتے ہیں، زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، ان کی زندگی کو رول ماڈل مانتے ہیں، بار بار اس کا اعلان کرتے ہیں، لیکن عمل آپ کرتے وقت دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ کیا یہ مذاق اڑانا نہیں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کا مذاق اڑانا، جیسے پردے کا، آپ نے یہ شعر رائج کیا نا مسلمانوں نے، تو اس کا مذاق اڑانا، آپ کے احکامات کا مذاق اڑانا۔ کوئی داڑھی رکھتا ہے آپ مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل کا مذاق اڑانا۔ کسی نے ذرا اگر شلوار اونچی کر لی ٹخنوں سے تو اس کو چھیڑنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہی پہنتے ہوں گے نا، تو پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا۔ ذرا کوئی محفل میں کہتے کہ چلو اٹھ کر نماز پڑھ لو، تو اس کا ٹھٹھا شروع ہو گیا۔ تو یہ کس کا مذاق اڑا ہے در حقیقت؟ اصل بات وہی ہے، چاہے آپ لاکھ آنکھیں بند کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق ہم نے 24 گھنٹے بنا رکھا ہے، اور پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم چونکہ امتی ہیں ہم جو چاہے کریں اور دوسرے احترام کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ احترام تو ہم سے شروع ہوگا نا۔ لہٰذا صحابہ کا احترام کیسا تھا؟
صلح حدیبیہ کے موقع پر جس وقت بات چیت چل رہی تھی تو کفار کے نمائندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگا لیا، تو پاس کھڑے صحابی نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور ان کو کہنے لگے کہ ہاتھ مت لگاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو، اب اگر تم نے ہاتھ بڑھایا میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا. ٹھیک ہے، اسی بنا پر واپس آ کر اس نے کہا تھا نا کہ جو احترام میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے اس کے ساتھیوں میں، کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی نہیں دیکھا، حالانکہ میں ان کے دربار دیکھ چکا ہوں. تو صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا. اور یہ احترام زبانی کلامی نہیں تھا، عملاً تھا. عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فوقیت دینا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کسی سے آگے پیچھے نہ ہونا، آپ کی تعلیمات پر فخر محسوس کرنا. لہٰذا ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کسی نے طنز کیا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی تمہیں رفع حاجت کا طریقہ بتاتے ہیں. حضرت سلمان نے کہا ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری طرح بتایا ہے کہ جب باتھ روم میں جاؤ تو بایاں پاؤں پہلے اندر کرو اور دایاں بعد میں، اور جب تم لوگ رفع حاجت سے فارغ ہو لو تو پانی سے صفائی کرو، اگر پانی میسر نہ ہو تو 3 یا 5 ڈھیلوں سے صفائی کرو، اس کے بعد اپنے ہاتھ پانی سے یا مٹی سے خوب اچھی طرح دھو، اور پھر پہلے دایاں پاؤں باہر رکھو اور پھر بایاں پاؤں باہر رکھو. یعنی آپ دیکھیے اس میں اصل بات کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد، ان کی تعلیمات کو درست سمجھنا اور ان پر فخر کرنا. آج ہم سب مسلمان ہونے پر شرمندہ ہیں، اکثریت مسلمان ہونے پر شرمندہ ہے، اور کوئی اعتماد نہیں اپنی دین پر. وہی بات اگر ایک ڈاکٹر بتائے گا تو مان لیں گے، اور وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آئے گی تو پتہ نہیں وہ تو اس دور کی بات ہے، نہیں وہ تو 1400 سال پہلے تو یہ نہیں تھا، 1400 سال پہلے تو وہ نہیں تھا، شروع ہو جاتا. تو جب آپ ہی احترام نہیں کرتے تو دوسروں سے آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں احترام کی؟ تو اصل احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی ذات کا احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال سے محبت رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی طریقہ کار ہے یعنی سنت ہے، اس کو اگر آپ عمل نہیں کرتے تو ایٹ لیسٹ مذاق تو مت اڑائیں. اتنا احترام تو آپ کے اندر ہو، اتنی محبت تو آپ کے اندر ہو، تب جا کر بات بنے گی. آپ احترام کریں گے تو دوسرے احترام کریں گے، آپ نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا. لہٰذا ڈنڈے کے زور پر آپ احترام نہیں کرا سکتے. اور احترام کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ باقی سب کچھ کیے جائیں اور ایک جھوم جھوم کر کہہ دیں کہ جی حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے تو بس معاملہ ٹل گیا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اپنے طریقہ کار پر غور کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر بات کریں گے تو شکایت ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے متعلقہ اتنے واقعات ہیں کہ اگر میں آپ کو سنانے بیٹھوں گی تو اسی میں جو ہے نا کئی مہینے گزر جائیں گے. لیکن ابھی صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم لوگ سفر میں تھے. رات کا وقت ہو گیا، لیٹ نائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہی اونگنے لگے. تو اونگتے اونگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف یعنی جھکنے لگے جیسے اونگتے ہوئے ہوتا. تو کہتے ہیں میں آپ کے پہلو میں چل رہا تھا، میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا. پیدل چل رہے تھے ابو قتادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا تاکہ آپ گرے نہیں. تو آپ ان کے سہارے بیٹھے رہے، رفتہ رفتہ اونگتے ہوئے جیسے ہوتا ہے آپ سیدھے ہو گئے. پھر کچھ دیر بعد دوبارہ آپ جھکے اور ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کچھ دیر رہے اور پھر رفتہ رفتہ سیدھے ہو گئے. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اسی طرح چلتے چلتے فجر کا وقت قریب ہو گیا اور اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جھکے کہ پہلی دونوں مرتبہ سے زیادہ آپ کا جھکاؤ تھا اور قریب تھا کہ اب گر پڑتے. میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور آپ کچھ دیر میرے سہارے رہے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ آپ سیدھے ہو گئے اور آپ کی آنکھ کھل گئی. تو آپ کو احساس ہوا کہ کسی نے آپ کو سہارا دے رکھا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے، کیونکہ وہ پوری روشنی نہیں نہ ہوئی تھی. تو میں نے عرض کی کہ ابو قتادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو قتادہ کب سے اس طرح میرے ساتھ چل رہے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر سے آپ کے ساتھ اسی طرح چل رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہاری حفاظت اسی طرح فرمائے جس طرح تم نے اس کے نبی کی حفاظت کی، میری حفاظت کی. تو اب دیکھیے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو تھکاتی نہیں ہے. یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا احترام ہے کہ ہم نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے. یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا احترام ہے کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے محض اس لیے کہ چند لوگ مذاق اڑائیں گے اور اس پر پھر دعوی محبت
آپ خود سوچیے۔ لہٰذا جب تک ہم خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت نہیں کریں گے جیسے صحابہ نے کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اہل دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسا احترام کریں۔ آپ کا احترام صحابہ نے کروایا تھا نا، آپ پر کیسے نثار تھے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی گواہی محفوظ ہے نا۔ انشاءاللہ العزیز باقاعدہ موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر کیا ہیں، اس پر جب بات ہوگی تو بہت تفصیلاً بھی ہوگی، لیکن ابھی یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا اگرچہ وہ انڈائریکٹ ہو، یعنی اگر کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، شرعی احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، نماز کا مذاق اڑاتا ہے، شرع کے مطابق کوئی اگر اپنے پاجامہ اونچا کرتا ہے تو اس کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، اگر آپ نہیں کرتے آپ کی مرضی، لیکن جو کرتا ہے اس کا مذاق اڑانا اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ یہ اس کو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم احترام تو کریں، یہی سوچ کر کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو دعوی محبت ہے تو آج آپ کو اس بات پر سوچنا ہے، غور کرنا ہے، کیونکہ جو عمل کر رہا ہے اس کی محبت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ ہمیں محبت کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی حقیقی محبت عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔